حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایسے پیغمبر کا قصہ سنائیں گے جو بہت مالدار تھے اور جن کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان پر سخت آزمائش ڈالی جس کا انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ مشکل وقت میں انہوں نے ایمان پر استقامت برقرار رکھی۔ آپ کو حضرت ایوب کے عظیم صبر کے بارے میں بتائیں گے، جنہوں نے مال و اولاد کی آزمائش کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی تکلیف دہ بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انہیں شیطان نے چھو کر بیمار کر دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کس قسم کی بیماری نے آن گھیرا تھا اور اپنی بیوی کے دعا کرنے کا مشورہ دینے پر کیسا ایمان افروز جواب دیا تھا، جو ان کے عظیم الشان صبر کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کی معاشرتی زندگی آزمائش کا دوران کیسی گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت ایوب کے صبر اور صبر کے فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب کا تذکرہ قرآن عزیز میں 4 سورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں تو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، جیسے کہ اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان۔ سورہ انعام میں اس طرح آپ کا تذکرہ ہے کہ اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ سورہ انبیاء آیا 83-84 اور سورہ صاد آیا 41-44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ قدیم تاریخ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے۔ پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر کے مطابق حضرت ایوب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور اس طرح آپ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل کی لڑکی سے شادی کی، علاوہ ازیں 2 اور نکاح کیے، اور ان سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حضرت ایوب دوسرے بادشاہ تھے۔ تاریخ میں ان 8 بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی۔ آپ کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے، تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ ناظرین، ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا، اور مصیبتوں اور بلاؤں نے 4 جانب سے ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے ماں سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے، اور آخر کار ان کو خدا تعالی نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ ایوب مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی وضاحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کر دی ہے: ہم نے تیری محمد کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ناظرین، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً
1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان ہے، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو عرب اور دیگر مورخین نے قدیم تاریخ سے جیسے اخذ کیا ہے، اس سے کافی حد تک ان کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے اور جس میں ان کی حیات طیبہ سے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوس کے باشندہ تھے۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مویشی اور چوپایوں پر سبا اور بابلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے ہم عصر تھے۔ سفر ایوب کے ان دو حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے، اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوحاب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو ادب کہا گیا اور یہی ادب عربی میں ایوب ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور ادب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب بنی یقطان کی نسل سے اور عرب عربہ میں سے ہیں، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، اور یا کم از کم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ عرب مورخ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قریب بعہد ابراہیمی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہم عصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اور نجار مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم سے 100 سال پہلے تھا۔ ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں، اور ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ چنانچہ عرض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ادومی عرب تھے، خود سفر ایوب سے ثابت ہے۔ اوس کی سرزمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔ صحیح اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے، اور تقریباً 1500 قبل مسیح اور 1300 قبل مسیح کی حدود کے درمیان تلاش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غالباً یہی تحقیق ہے، اسی لیے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں، اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک، مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیم صحیفہ اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔ دو، حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں۔ تین، ان کا عہد حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ تفسیر قرطبی، روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، اور خدایا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا، اور اس کو اس کا کنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔
انہیں اس طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کے معاملے کو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے ابل پڑا، تو ہم نے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لیے عقل مندوں کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں سینگوں کا مٹھا لے اور اس سے مار اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا اور وہ اچھا بندہ ہے۔ بے شبہ وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ دوستو، صبر ایوب کی مثل مشہور ہے کیونکہ انہوں نے ایسا صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ ان کے جسم میں اتنی تکلیف تھی جس کا اندازہ بس لگایا جا سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بستر پر آرام نہیں کر سکتے تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس حالت میں بھی خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے قریبی دوست بھی ان سے ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے۔ مالی تنگی اور بیماری نے ان پر گھیرا ڈال دیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں مچایا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور صبر سے اپنا مشکل وقت گزارتے رہے۔ ایسی حالت میں جب وہ دعا کرتے تو یہی کہتے کہ انہیں شیطان نے چھو کر بیماری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے جنہوں نے اپنی آزمائش کے عرصے میں بھی اپنی بندگی اور عظمت کا ثبوت دیا اور اپنے امتحان و آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ چند روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں، اور ان میں ایسے امراض کا ذکر کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً جزام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ شک پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غمگسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی
ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ دعا ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیات 83-84۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ سورہ سعد آیات 41-42۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے سورہ سعد کی آیات 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہوں۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے اپنی رحمت خاص کے سبب اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالی صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 520۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی
جس پر شیطان کو بہت سخت صدمہ ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کر گزروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریف کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ آ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں پر ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما ہی رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا، ایک جو اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں، جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب، کیا ہم نے تم کو یہ سب دھن و دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، حضرت ایوب کی بیماری کے عرصے کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ وہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال بیماری کا غلبہ رہا۔ انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔
حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس سے جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ ناظرین، حضرت ایوب کی معاشرتی زندگی بھی ان کی بیماری اور تنگ دستی سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے، تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا، تب بے چین مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر دے اور شفایاب کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ان دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرے میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ بیماری سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے۔ ابن حریر طبری اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 برس تھی، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر گزار، توبہ کرنے والے، صبر کرنے والے اور ثابت قدم عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف یوں فرمائی ہے، واقعی ہم نے اسے مریض پایا، کتنا اچھا غلام ہے، بے شک وہ ہماری طرف کثرت سے توبہ کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و مشکلات میں شکر و سپاس گزاری سے جو راز اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل عقل کے لیے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ بندگان خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اسی نسبت سے وہ مشکلات و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات کی رفعت و بلندی اور اللہ سے قربت کا سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر حسب مراتب درجات۔ اس کے ساتھ مزید فرمایا، انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت و عزت، دولت، ثروت اور خوشحالی اور رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر نفرت و حقارت موجود نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا، رنج و غم، عسرت و تنگ حالی میں ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس زبوں حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے، اور غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور دین و دنیا دونوں کا کامیابی سے حقدار بن جاتا ہے۔
چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اس لیے کہ مایوسی کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداشی میں وجود پذیر ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی ہیں، اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت واہ کرتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ بیوی اور شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وسواس میں سے سب سے زیادہ قبیح وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، زن و شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اعزا و اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر، اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر، دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ اور مزید ارشاد ہوا ہے کہ اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل صبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔